حضور کی بیٹی کا ذکر میں کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے جس وقت سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھا، آپ نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، اگر اقبال کو رب کی توحید کا ڈر نہ ہوتا تو سیدہ کائنات کی قبر ہوتی، اقبال طواف کر رہا ہوتا۔ پھر آپ نے لکھ دیا، رکھا جو سر در زہرا پر، آئی غیب سے آواز، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ بالکل میں آغاز کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی جب تک سیدہ کائنات اس دنیا میں موجود ہے، جب تک سیدہ کائنات آپ کی زوجیت میں ہے، آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ ادھر رب قرآن میں فرما رہا ہے 2 کرو 4 کرو۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ علی تو نے سیدہ کی موجودگی میں دوسری نہیں کرنی۔ آپ احباب کہیں گے نعوذ باللہ، اللہ کے فرمان میں، حضور کے فرمان میں تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں، اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ نے پردہ اٹھا دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر برابری رکھ سکتے ہو، اگر برابری رکھ سکتے ہو پھر دوسری شادی کرنی ہے، پھر تیسری شادی کرنی ہے۔ یہی تو میں بیان کر رہا ہوں، یہی تو حضور کا فرمان ہے۔ علی تو نے سیدہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی۔ گرامی قدر احباب مجھے بتائیے رب کی اس کائنات میں ایسی کون سی ہستی ہے جو سیدہ کائنات کی برابری کر سکے؟ سیدہ کائنات کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہی حضور نے فرمایا، یہی اللہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو سیدہ کائنات کی برابری کر سکے۔ سیدہ کائنات کا جوڑ ہی نہیں۔ میں کیا بیان کروں؟ سیدہ کائنات بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار کی، اور اگر ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی۔ مجھے آپ کو نوکروں تک لے کے چلنا ہے۔ اب میں پہلے نوکر کا ذکر کر رہا ہوں۔ مولا کائنات پہلا حصہ میں نے پڑھ دیا، اب درمیان سے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے درمیان سے چھوڑ کے آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت سیدہ کائنات کا آخری وقت قریب آیا، توجہ میری طرف، جس وقت سیدہ کائنات کا آخری وقت قریب آیا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا میرے سر کے تاج، اب میرا آخری وقت قریب آ پہنچا ہے، اب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن جس سے دوسری شادی کرنی ہے وہ عورت میں نے پسند کر لی، نام اس کا میری نسبت سے فاطمہ ہی ہے، لقب اس کا ام البنین ہے، یہ سیدہ کائنات کی نوکر ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات دنیا سے پردہ فرما گئی، آگے ام البنین آئے، جس وقت گھر میں تشریف لائی تو 4 دیواری، جیسے یہ ہے نا 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ مولا علی نے دیکھا کہ ام البنین کیا بات ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تو گھر میں آئی ہے 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہاتھ اٹھاتا کون نہیں اٹھاتا۔ کہا ام البنین جب سے تو گھر میں آئی ہے 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتی؟ کہا میرے سر کے تاج میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتی کیونکہ درمیان میں سیدہ طیبہ طاہرہ آپ چلتی رہی ہے، کہیں سیدہ کائنات کے قدم کے نشان کے اوپر میرا قدم نہ آئے۔ یہ وہ نوکر ہیں جنہوں نے پوری زندگی سیدہ کائنات کی نوکری کی اور کر کے دکھا دی۔ آپ کے پھر بیٹے جو ہیں حضرت عباس، وہ آپ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا کبھی بھی میری بات یاد رکھ لو، کبھی بھی پوری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہنا، ہمیشہ کہنا ہے میرے آقا آئے۔ عباس نے کہا ماں میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں۔ کہا کوئی شک نہیں تو علی کا بیٹا ہے لیکن تیری ماں زہرا نہیں۔ اللہ
ग्रामी कदर दूसरे नौकर हबशा से आई, हजरत फिजा। आप हबशा में मलका थी, आपकी हुकूमत थी, आपके पास सराया थी, आपके नौकर थे। लेकिन जिस वक्त आपको सईदा कायनात की शान का पता चला, आपने हबशा को छोड़ दिया, मदीने की तरफ सफर बांध दिया। बेटू ने पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा, बेटा सईदा कायनात की नौकरी के लिए जा रही। कहा, अम्मा तहत का क्या बनेगा? हम शहजादे हैं, आप मलका हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। कहा, बेटा चुप कर जाओ, कल जब तहत लगेगा ये सवाल कल करना। ग्रामी कदर अहबाब, कल जब तहत लगा, ऐसे तहत पे हजरत फिजा जलवा फरोज हैं, ऐलान फरमाया, मैं तहत छोड़ रही हूँ, मैं कुर्सी छोड़ रही हूँ, सईदा कायनात की नौकरी के लिए जा रही हूँ, सईदा कायनात की नौकरी के लिए जा रही हूँ। उन्हीं पंडाल में बेटा उठ गया, कहा, अम्मा तहत का क्या बनेगा? जिस तहत को छोड़ के जा रही हो, इस तहत का क्या बनेगा? चाह तू कर जा बेटे, तहते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा है आका जिनका तेरी गली में। बेटे ने कहा, अम्मा तहत का क्या बनेगा? जिस तहत को छोड़ के जा रही हो, इस तहत का क्या बनेगा? तवज्जो रखिएगा, सईदा कायनात की नौकर हजरत फिजा तहत पे जलवा फरोज है। आप तहत से नीचे उतरी, आप तहत से नीचे उतरी, अपनी जूती को उतारा, तहत के ऊपर रखा। कहा, बेटे जो सैयदा कायनात के दर का नौकर बन जाता है, वो तख्तो ताज को जूते की नोक पर रखता। मैं हजरत फिजा की बात कर रहा था, आप फिर मुख्तसर बात कर रहा हूँ। मदीने पहुंचे जब आप हबशा से, आप घर में सईदा कायनात के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं। एक औरत ने कहा, तू कैसी है? तू मलका थी, हाँ तू मलका थी, अब तू नौकर बन गई है, बर्तन साफ कर रही है। आपने कहा, चुप कर जा, तुझे पता नहीं, अब तो फिजा असल मलका बनी।